یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں محاصرہ گزشتہ 87 روز سے جاری ہے۔ دربگام پلوامہ میں گزشتہ روز ہائی اسکول کے نزدیک بھارتی فوج کے بینکر پر حملہ کیا گیا۔ بھارتی فوج نے اندھادھند فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کیا گیا ہے۔ بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں بیج بہاڑا میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کیا ہے۔ درینسنا کولگام میں بھارتی ریاست مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے 5 مزدوروں کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے۔ ایک مزدور زخمی بھی ہوا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا ہے جب یورپی پارلیمنٹ میں دائیں بازوں کی جماعتوں کے 20 ممبران مودی حکومت کی ایما پر مقبوضہ کشمیر کے دورے پر ہیں۔ یاد رہے کہ سابق امریکی صدر بل کلنٹن 20 مارچ 2000 میں بھارت کے دورے پر تھے تو چھٹی سنگھپورہ میں 36 سکھوں کا قتل عام کیا گیا تھا، جس کا مقصد تحریک آزادی کشمیر کو بدنام اور فرقہ وارانہ رنگ دینا تھا۔ یورپی پارلیمنٹ کے اراکین کے دورے کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی ہے۔ سڑکیں سنسان اور بازار ویران پڑے ہیں۔ نوجوانوں نے شدید مظاہرے کیے تو سفاق فوج نے طاقت کا وحشیانہ استعمال کر کے متعدد نوجوانوں کو زخمی کیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے رکن کرس ڈیوس کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے آزادانہ طور پر اکیلے سفر کرنے کی خواہش کے اظہار کے بعد مقبوضہ کشمیر کے دورے کا ان کا دعوت نامہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قابض مودی حکومت کو فی الفور انسانی حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ گزشتہ روز یورپی پارلیمان کو مقبوضہ ریاست کے دل وادی کشمیر کا گائیڈڈ دورہ کرایا گیا۔ اس موقع پر جہاں کشمیری عوام نے مظاہرے کیے، وہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے 65,000 طلبہ و طالبات کے والدین کے ساتھ امتحانی سینٹرز پر لازمی موجودگی یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ بھارت دراصل اس دورے کی آڑ میں عالمی برادری کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس بار تو دورے کو بھارت کی اپوزیشن اور ریاست کے سابق وزرائے اعلیٰ اور ان کی جماعتوں نے بھی آڑے ہاتھوں لے کر اس کے بہت سے پہلو سامنے لائے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں دورے پر بی بی سی کی یہ رپورٹ۔ اس دورے پر حزب اختلاف کی جماعت، کانگریس اور دیگر حلقوں نے حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کی اور کہا کہ یورپ کے ممبران پارلیمان کو گائیڈڈ ٹور کرایا جا رہا ہے، جبکہ انڈین ممبران پارلیمان کو کشمیر میں داخل ہونے پر پابندی ہے۔ اس دورے کے بارے میں کچھ تو ہے جو بہت غلط ہے۔ محبوبہ مفتی، جو 5 اگست سے نظر بند ہیں، ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس دورے کے بعد 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ گروپ کہے گا کہ ریاست میں حالات نارمل ہیں تو حکومت کو نظر بند کیے گئے سیاستدانوں کو رہا کرنا پڑے گا اور انٹرنیٹ کو بحال کرنا ہوگا، اور اگر گروپ یہ کہتا ہے کہ صورتحال تشویشناک ہے تو اس انڈین حکومت کی رسوائی ہوگی۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان آنند شرما کا کہنا تھا، باہر سے ایسی سوچ اور وچار کے لوگوں کو آپ اکٹھا کر کے لائے ہیں جن کی اپنے دیش کے اندر بھی وہ ووادت لوگ ہیں۔ دوسری جانب سری نگر میں علیحدگی پسند تنظیموں نے وادی میں ہڑتال کی کال دی تھی۔ بھارت دراصل ہر اس عمل کی حمایت کرتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اس گرداب سے نکلنے میں کامیاب ہو۔